نکاح کو صحیح طریقے پر نہ کرنا، جس کی وجہ سے اس میں تاخیر ہوتی ہے، اور اس تاخیر کی وجہ سے پھر برائی کی طرف لوگ چل پڑتے ہیں۔ جوان نسلیں برائی کی طرف آگے بڑھ رہی ہے، جس کی طرف اللہ تعالیٰ اس کے قریب بھی جانے سے منع فرمائے، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا۔ اکثر یہ شکوہ ہوتا ہے جب یہ بات کہی جاتی ہے کہ نکاح میں جلدی کریں تو بچہ ابھی کماتا نہیں۔ آج کے معاشرے میں اگر کوئی نوجوان یہ کہہ دیتا ہے کسی گھرانے کی طرف سے ہم کو کچھ نہیں چاہیے، آپ کی صرف بچی چاہیے، بچی والے اب ساتویں آسمان پر، نہیں کرنا یہ رشتہ۔ کیوں نہیں کریں گے؟ لڑکا گڑبڑ دکھتا ہے، کچھ تو کمی ہے کہ مانگ نہیں رہا ہے، ڈیمانڈ نہیں کر رہا ہے۔ اس قسم کے بھی لوگ ہیں، جواب دینا پڑے گا ایسے لوگوں کو۔ الحمدللہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اسلام میں انسانی زندگی کو خوشگوار، پاکیزہ اور بہتر بنانے کے لیے جو تعلیم دی گئی ہے، خاص طور پر ہم اس کا لحاظ کر اس کے مطابق عمل کریں کہ دین اسلام میں نکاح کو کس طریقے پر کرنے کا طریقہ دیا گیا، اور آج ہمارے اندر کس طرح کے رسم رواج رائج ہیں، جس کی وجہ سے دشواریاں، پریشانیاں زیادہ ہیں، اور خاص طور پر اس میں تاخیر کی وجہ سے جو ہم خود سے اپنے اوپر جو چیزیں لازم نہیں تھی نکاح میں، اس کو ضروری سمجھ لیے، جس کی وجہ سے پریشانی بھی اٹھانی پڑتی ہے اور نکاح میں تاخیر بھی کرنا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے اتنا بڑا نقصان ہوتا ہے کہ ایک تو جو پاکیزگی ہونی چاہیے زندگی کے اندر، وہ پاکیزگی نصیب نہیں ہو پاتی ہے، اور آج اس بات کی فکر مند حضرات اس بات پر بہت فکر مند ہیں کہ معاشرے میں زنا عام ہو چکا ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ نکاح میں تاخیر کرنا، نکاح کو صحیح طریقے پر نہ کرنا، جس کی وجہ سے اس میں تاخیر ہوتی ہے، اور اس تاخیر کی وجہ سے پھر برائی کی طرف لوگ چل پڑتے ہیں۔ دین اسلام پاکیزگی کا طریقہ سکھایا، پاکیزگی کی تعلیم دیا ہے، گناہوں سے بچنے کے لیے فطرتاً انسان کو یہ چیز بری معلوم ہوتی ہے، کتنا پیارا طریقہ دیا گیا، اور جو اصول اور جو ضابطہ دیا گیا ہے کہ جنسی جو خواہشات ہے اس کو پورا کرنے کے لیے دین اسلام نے نکاح کا طریقہ دیا۔ کس کا طریقہ دیا؟ نکاح کے ذریعے سے جنسی خواہشات کو پوری کی جائے۔ تعلیم دی گئی کہ
ماں باپ کے اوپر یہ بھی ایک ذمہ داری ہے کہ جب بچہ ہو یا بچی جب جوانی کی عمر کو پہنچ جائے اور کوشش کی جائے کہ پھر اس کے نکاح میں تاخیر نہ کی جائے، کوئی رشتہ مناسب مل جائے تو اس میں تاخیر نہیں ہو، جلدی کرنا چاہیے۔ بڑی غفلت ہوتی ہے، چند وجوہات ہیں، اگر ہم اور آپ اس پر فکر مند ہو جائیں اور فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ معاشرے میں جو بے حیائی اور برائی پھیل رہی ہے اس پر ہم کتنا ہی بیان کریں وہ رکنے کا نام نہیں لے گا، جب تک کہ جو طریقہ دین اسلام کے ذریعے سے ہم کو ملا ہے اس طریقے پر عمل نہ کر لیں۔ تو جو اگر کوئی چاہتا ہے کہ زنا کو روکا جائے تو وہ اس طریقے پر کام کرے، اس پر کوشش کرے کہ پھر آسانی کے ساتھ نکاح کو عام کیا جائے۔ ہم اس بات پر فکر مند ہو جائیں اور اس میں صرف مردوں کی فکروں سے کام نہیں چلے گا، خواتین کو بھی فکر مند ہونا پڑے گا۔ بعض دفعہ مرد تو مان لیتا ہے، سادگی کے ساتھ نکاح کریں گے، مگر خواتین نہیں مانتی ہیں، تو اس کا بڑا نقصان ہوتا ہے۔ سمجھنا پڑے گا آج حالت کیسی بدتر ہو چکی ہے اس معاملے میں کہ جوان نسلیں برائی کی طرف آگے بڑھ رہی ہے، جس کی طرف اللہ تعالیٰ اس کے قریب بھی جانے سے منع فرمائے، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا۔ اور آج دیکھا جائے تو یہ عام ہو چکا ہے اور اس کے نقصانات بہت خطرناک ہیں، بڑی تباہی اور بربادی ہو رہی ہے۔ اس بات پر فکر مند ہونا ہے ہم سب کو کہ اپنے اور بچے اور بچیوں کا نکاح وقت پر کرنے کی کوشش کریں۔ اکثر یہ شکوہ ہوتا ہے جب یہ بات کہی جاتی ہے کہ نکاح میں جلدی کریں تو بچہ ابھی کماتا نہیں ہے۔ یہ پوائنٹ والدین کی طرف سے پہلی بات یہ اٹھتی ہے۔ قرآن کو دیکھتے ہیں، اللہ کے کلام کو ہم دیکھتے ہیں، نبی علیہ السلام کے طور طریقے کو دیکھتے ہیں۔ کیا ہمارے نبی کے زمانے میں ایسا شکوہ تھا؟ کیا قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی غریب ہے نکاح کرے گا تو اللہ پاک اس کو غنی کر دیں گے۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ اللہ، یہ اللہ کا کلام، اللہ کا وعدہ ہے۔ نکاح کرنے کے لیے اللہ پاک فرما رہے ہیں جن کا نکاح نہیں ہوا ہے یا وہ کسی وجہ سے ان کا نکاح ٹوٹ چکا ہے، وہ طلاق یافتہ ہے یا بیوہ ہے، یہ بھی نکاح کیا جائے، ان کا بھی نکاح کرایا جائے۔ اگر غریب ہے تو اللہ پاک ان کو غنی کر دیں گے۔ ماں باپ کا، والدین کی طرف سے پہلا شکوہ یہ ہوتا ہے بچہ کماتا نہیں ہے۔ ہم اپنی آنکھوں سے، اور ہم سب نہ جانے اپنی آنکھوں سے کتنے بچوں کی حالت دیکھے ہوں گے کہ شادی سے پہلے سستی، کاہلی، غفلت میں تھا، ایسا لگتا تھا یہ بیوی بچوں کو کیسے پالے گا، مگر نکاح کے بعد جیسے ہی نکاح ہوا لگتا ہے کہ یہ سب بڑوں سے بڑا ذمہ دار بن گیا، بڑی فکروں کے ساتھ یہ کوشش کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے۔ اور جتنوں کا نکاح ہوا ہے اللہ کے گھر میں ہم بیٹھے ہیں یا جو سنیں گے،
جن کی شادی ہو چکی ہے ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر کے اور والدین اس بات پر ذرا فکر مند ہوں، فکر کرے، غور کرے، جس وقت ہمارا نکاح نہیں ہوا تھا ہمارے پاس کتنا رزق تھا، نکاح کے بعد، شادی کے بعد کیا ہمارے رزق میں اضافہ ہوا یا نہیں ہوا؟ بولے جتنے شادی شدہ بولیں، بچے نہیں بولیں گے، بتائیں نکاح سے پہلے جو آمدنی تھی نکاح کے بعد آمدنی میں اضافہ ہوا یا نہیں ہوا؟ ہوا ہے؟ ہوا ہے۔ تو ایسے سب کے ساتھ ہے۔ پھر ماں باپ جب اس بات کو ہم تسلیم کر رہے ہیں کہ جس وقت ہمارا نکاح ہوا اس وقت ہماری آمدنی جو تھی وہ کم تھی، اور شادی کے بعد جب بیوی آئی ہے تو ہمارے رزق میں یہ محسوس ہوتا ہے کہ اضافہ ہو گیا۔ پھر دیکھیں میاں بیوی کی زندگی تھی، اضافہ ہو گیا، اکیلے تھے، کم تھا، بیوی آئی، اضافہ ہو گیا، اب بچے آئے اللہ تعالیٰ اور بڑھا کر کے دیتے ہیں، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ اس کا ہم سب کو احساس ہے۔ جب ہر والد کو اس کا احساس ہے تو اپنی اولاد کے لیے یہ چیز کیوں نہیں سوچتے ہیں؟ ہم کیوں یہ آواز اٹھاتے ہیں کہ ہمارا بچہ ابھی اس قابل نہیں ہے، ابھی کوئی نوکری نہیں لگی ہے، ابھی کوئی اچھا خاصا کما نہیں رہا ہے، جس کی وجہ سے ہم نکاح نہیں کر رہے ہیں۔ بالکل اس پر بھی اب اس کو سن کر کے بھی فوراً کوشش اپنی ہونی چاہیے، فکر مند ہو، جوان یہ سوچے، اب ایسا نہ ہو کہ یہ جوان اپنے والدین سے مطالبہ کرنے لگے کہ آج کا بیان سنیں ہمارا نکاح کر دو، پھر ہمارے اوپر ماں باپ پڑیں گے۔ جوانوں ایسا مت کرنا۔ جوانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں، فکر کریں، اس قابل بنیں، ماں باپ کو لگے کہ ہمارا بچہ اس ذمہ داری کو اچھی طرح نبھائے گا، یہ احساس دلائے ماں باپ کو، اپنے اندر قوت پیدا کرے، جرأت پیدا کرے، محنت کرنے کی کوشش کرے، سستی اور کاہلی کو دور کرے۔ ماں باپ کو لگے گا کہ ہاں ہمارا بچہ اس قابل ہے، میں اگر نکاح کر دوں گا تو یہ تکلیف نہیں اٹھائے گا۔ نہیں تو اکثر ماں باپ کی یہ فکر ہوتی ہے، جوانوں یہ سن لیں کہ ایسا نہ ہو کہ ہم شادی کر دیں اور پھر ہمارے ہی سر پہ بوجھ بن جائے، اور اس فکر کے نتیجے میں وہ یہ خیال کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ کچھ کمانے لگے پھر اس کی شادی کریں گے۔ تو اپنے آپ کو اس قابل بنائیں کہ ہم اتنا ہونا چاہیے اپنے اندر طاقت کہ اپنی بیوی کے لیے رہنے کا، گھر کا انتظام کر سکے، اس کے کھلانے پلانے کی جو ضرورت ہے اس کو پوری کر سکے، اتنی تو کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک خاتون آتی ہے، نبی علیہ السلام سے وہ خاتون فرماتی ہے کہ ہم سے آپ نکاح کر لیں یا کسی اور سے کرا دیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خاموش ہیں، وہ خاتون بیٹھ جاتی ہے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس خاتون سے ہمارا نکاح کر دیجئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پوچھتے ہیں تمہارے پاس کچھ ہے؟ فرمایا نہیں۔ وہ صحابی کہنے لگے کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ پھر نبی علیہ السلام فرمائے گھر جاؤ، دیکھو کچھ ہے تو لے آؤ۔ وہ صحابی گھر گئے، واپس آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھی نہیں ہے، ایک انگوٹھی بھی کچھ تو لوہے کی ہو، کچھ بھی ہو، یا رسول اللہ وہ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ اس وقت کی حالت، اگر آج کا یہ زمانہ، کیا ایسوں کو کوئی رشتہ ملے گا کہ جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں
تم کو جو قرآن کی آیتیں یاد ہیں، جو صورتیں جتنی یاد ہیں، یہی اس کو سکھا دینا، یہی اس کا مہر ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نکاح کرا دیے۔ تو اس بات پر اس وقت کا جو زمانہ تھا، تو یہ غریبی کی وجہ سے آج الحمدللہ اچھے خاصے کھاتے پیتے لوگ ہیں، 4 بچوں کی شادی کر کے گزارا ہو سکتا ہے، اللہ نے اتنا دیا ہے، اس کے باوجود ڈر رہے ہوتے ہیں کھائے گا کہاں سے، یہ کھلائے گا کہاں سے۔ اس تصور کو اللہ کی طرف لے جائیں، کھلانے اور پلانے والی جو ذات ہے وہ اللہ کی ہے۔ آج یہ ہے کھا رہا ہے، کل کو اس کو جوڑی لگے گی، اس کے ساتھ اس کی بیوی ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی انتظام کریں گے۔ ہمارا تعلق بالکل اللہ سے ٹوٹا ہوا ہے، اس لیے ہر جگہ جگہ ہم دھکے کھا رہے ہیں۔ ہم کیوں یہ بات بھول جاتے ہیں کہ یہ رزق کا جو فیصلہ ہے یہ زمینوں پر نہیں ہوتا ہے، یہ آسمانوں پر ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، اللہ نے فیصلہ کرنا ہے، یہ اوپر سے فیصلہ ہونا ہے کس کو کتنا رزق دیا جائے گا۔ ہمارے واسطے جو رزق کا مسئلہ ہے وہ اللہ نے کرنا ہے۔ ہم کسی کے گھر کو آباد کرنے کی کوشش کریں، اللہ تعالی ہماری مدد فرمائے۔ تو اس میں تاخیر نہ کریں۔ اچھا خاصا نظام چل سکتا ہے، اس کے باوجود آج ہمارے معاشرے میں غفلت ہے، دیری ہو رہی ہے۔ دوسری دیری کی وجہ جو ہے وہ بعض لڑکوں کی طرف سے اور بعض مرتبہ لڑکیوں کی طرف سے، اکثریت کی بات کر رہا ہوں، اللہ ماشاء اللہ کچھ لوگ ہیں اچھے ہیں، ان کو میں نہیں کہہ رہا ہوں۔ اکثریت ایسی ہے کہ ڈیمانڈ ہے جہیز کیا، یہ ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے، لسٹ پہلے سے پہنچ جاتی ہے لڑکی والوں کو۔ اب یہ لڑکی والوں کے اوپر جو بوجھ ہے، آج ایسی حالت ہو گئی ہے، لڑکی اگر کسی کے گھر پیدا ہوتی ہے تو وہ اس کو بوجھ سمجھ رہا ہے۔ کس وجہ سے بوجھ سمجھ رہا ہے؟ جو لڑکے والوں کا ڈیمانڈ ہے اس کی وجہ سے بوجھ سمجھ رہا ہے۔ یاد رکھے دین اسلام میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو نکاح کے تعلق سے جو تعلیم دیے، آج کوئی ہے جو چاہتا ہے اپنے نکاح کو بابرکت بنانا۔ اگر کسی کی فکر ہے کہ ہمارے نکاح میں برکت آ جائے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بتایا ہوا عمل ہے کہ جس نکاح میں کم خرچہ ہوگا، کم سے کم جس نکاح میں خرچہ ہوگا اس میں اتنی برکت ہوگی۔ آج ہمارے نکاحوں میں دیکھ لیا جائے تو لاکھوں لاکھ کے خرچے ہو رہے ہیں۔ نکاح سے پہلے مختلف رسمیں، ایسی رسم، ہلدی کی رسم، مہندی کی رسم، ان رسموں میں کئی شادی ہو سکتی ہے۔ ان رسموں میں جو خرچ ہو رہا ہے، اس خرچے پر نہ جانے کتنے نکاح ہو سکتے ہیں۔ ہم نے خود اس کو دشوار بنا لیا، جس کی وجہ سے برائی کا دروازہ کھل چکا ہے۔ ہم اور آپ کو اس دروازے کو بند کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم سب مل کر کے اس دروازے کو بند کرنے کی کوشش کریں جو زنا کا دروازہ ہمارے وجہوں سے کھلا ہے۔ نکاح کو آسان طریقے پر کرنے کی کوشش کرے۔ جب یہ آسانی کے ساتھ نکاح ہوگا تو پھر یہ زنا کا دروازہ بند ہوگا۔ اب دیکھ لیں، برا نہ سمجھے، بھوک لگی ہے، ایک انسان بھوکا ہے، بھوک لگی ہے، جیسے انسان کو کھانے پینے کی ضرورت ہے ایسے ہی جسمانی جنسی ضرورت پڑتی ہے۔ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، نکاح کرو 2 3 4 اتنی اجازت ہے۔ بھائی کتنی بھوک لگے گی، ایک بریانی کی ڈش، پھر دوسری تیسری چوتھی،
کتنا کھائے گا ایک آدمی؟ یاد رکھ لے، اس کو برا نہ سمجھے۔ معاشرے میں جب اس پر گفتگو ہوتی ہے لوگ اس کو عیب سمجھتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ بتائے، ہم کو جو پیدا کرنے والا ہے ہماری زندگی کے متعلق جب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، ہمارا پروردگار جو طور طریقہ بتا رہا ہے اس کو دل سے ماننے کی ضرورت ہے۔ دو شادی کا نام لیتے ہی خواتین کا سر پھر جائے گا، تیسری اور چوتھی کہاں برداشت ہوگی؟ ہم اس ملک کے اندر رہ رہے ہیں، اس ملک کے اندر بھی آج وہ لوگ اپنی کتابوں سے اس باتوں کو چھپائے ہوئے ہیں، ان کے پاس بھی ملک کی بھائی جو ان کے پاس بھی دو شادی کا طور طریقہ ہے، مگر اس بات کو باہر بیان ہی نہیں کیا جاتا۔ اسلام پر، مسلمانوں پر آواز اٹھا دی جاتی ہے کہ دیکھو یہ عیاشی کر رہے ہیں۔ نہیں، جس خالق اور مالک نے دنیا کو بنایا اور انسان کو بنایا اس کی تعلیم ہے، یہ کسی انسان کی طرف سے نہیں، پروردگار کی طرف سے تعلیم دی جا رہی ہے۔ بھوک لگی ہے، ناشتہ کیے، پھر بھوک لگی ہے تو کھانے کا انتظام کر لیں گے، پھر بھوک لگی کھانا۔ کون ایسا انسان ہے، کتنا طاقتور انسان ہے جو اگر اس کی جنسی خواہشات اتنی زیادہ ہے، اللہ نے اگر اس کو دیا ہے، وہ اعتدال قائم کر سکتا ہے، 2 کے ساتھ 2 نکاح کر لے، 3 کر لے، 4 کر لے۔ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً۔ اگر اس بات پر خوف ہو کہ ان کے درمیان اعتدال برابری قائم نہ کر سکتا ہو تو فواحدہ، ایک پر ہی اکتفا کیا جائے۔ ایک خاتون، ایک جوان العمر 30 35 40 سال کی عمر کو ایک لڑکی پہنچ جاتی ہے، کیا اس کا رونا معاشرے کو تباہ برباد نہیں کرے گا؟ کتنی ایسی بچیاں ہیں جو دن اور رات اپنے آنسو بہا رہی ہے، رشتے والے آتے ہیں، خوبصورتی، ایسا آنکھ ہونا، ایسا ناک ہونا، ایسا گورا پن ہونا، یہ سب کچھ ہو جائے، جنت سے ایک حور اٹھا کے لے کے آ جاؤ، پوری خوبصورتی مل گئی، اگر سیرت نہیں ہے تو کیا کرو گے؟ اس صورت کو صرف اس لیب کو چاٹتے رہنا ہے کیا؟ جوانوں کو، لوگوں کو، نوجوانوں کو، لڑکوں کو سمجھنا چاہیے، صرف خوبصورتی پر نہ مڑیں۔ کتنی بچیاں ایسی ہیں جسے ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے کہ یہ خوبصورت نہیں ہے، اس کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ اللہ نے بنایا ہے، بہتر ہے وہ۔ کتنی ایسی ہیں، اکثر وہ بچیاں جو لوگوں کا شکوہ ہے کہ یہ خوبصورت نہیں ہے، وہ خوبصورت ہوتی ہے، ان کے اندر وہ توازن ہوتا ہے کہ وہ گھر کو کیسے چلا سکے، وہ کیسے شوہر کو خوش رکھ سکے، وہ کس طرح سے پیار و محبت سے اپنے شوہر کے ساتھ وقت گزار سکے۔ نوجوانوں کو پتہ نہیں، ایک لت لگی ہوئی ہے آج کل، وہ بڑی آنکھ ہونی چاہیے، خوبصورت، ایسا لگنا کہ دکھنا ایک دم دیکھتے ہی لگنا کہ یہ ہماری بیوی ہے، اور ایسا تلاش کے 10 رشتوں کو، 10 لڑکی کو ریجیکٹ کرتا ہے، بعد میں اس کی عمر بھی کافی ہو چکی ہے، کھوجتے ایک لڑکی ملی ہے، اور جب نکاح کے بعد جب اس کا جینا حرام کرتی ہے تب پتہ چلتا ہے وہ پہلی والی ہی بہتر تھی، پہلے والے سے ہی کر لیتا تو اچھا تھا۔ خوبصورتی پر نہ جائیں، مال پر نہ جائیں۔ آج یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ جہاں زیادہ مال ہے وہاں رشتہ کیا جائے، یہ بھی صحیح نہیں ہے، یہ بھی غلط طریقہ ہے۔ مالداری کو دیکھ کر اگر ہم نکاح کر رہے ہیں تو حقیقت میں اس نکاح کو نبھایا نہیں جائے گا، صرف مال پر دلچسپی ہے۔ دونوں طرف، لڑکے والے اور لڑکی والے، دل کے اندر اس بات کو رکھیں کہ جس کی نظر ہمارے اوپر نہیں بلکہ مال پر ہے تو یا تو بچے کی بھی قدر نہیں ہوگی، بچی کی بھی قدر نہیں ہوگی، دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کی پھر قدر نہیں کر پائیں گے، کیونکہ رشتہ کس نسبت پر ہوا ہے؟ مال پر ہوا ہے۔
کبھی حسن و جمال پر ہوا ہے، وہ حسن و جمال کہیں بھوکا ہے، کوئی مال کا بھوکا ہے۔ ہمیں اس بات پر فکر مند ہونا ہے کہ نہ ہم حسن و جمال پر مرے نہ مال پر مرے، بلکہ اللہ نے ایک نظام دیا ہے، اللہ کی طرف سے ایک نظام قائم ہے، اس کو پورا کیا جائے۔ نکاح کی عمر ہوئی ہے، اس کو آسان طریقے پر کیا جائے، تو اس پر کوشش کرنی چاہیے۔ آج یہ بھی ہے، بعض لڑکے جب اہل علم کی بات سنتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم کچھ کٹنم نہیں لیں گے، ہم کوئی جہیز نہیں لیں گے۔ اب لڑکی والوں کے نخرے شروع ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں لڑکے میں کچھ تو گڑبڑ ہے۔ اللہ، اب عیب دار ہو گیا لڑکا۔ آج کے معاشرے میں اگر کوئی نوجوان یہ کہہ دیتا ہے کسی گھرانے کی طرف سے ہم کو کچھ نہیں چاہیے، آپ کی صرف بچی چاہیے، بچی والے اب ساتویں آسمان پر نہیں کرنا یہ رشتہ۔ کیوں نہیں کریں گے؟ لڑکا گڑبڑ دکھتا ہے، کچھ تو کمی ہے کہ مانگ نہیں رہا ہے، ڈیمانڈ نہیں کر رہا ہے۔ اس قسم کے بھی لوگ ہیں، جواب دینا پڑے گا ایسے لوگوں کو۔ اللہ کے پاس پوچھ ہوگی۔ اور آج یہ بھی دیکھے، ایک تو یہ بھی ہے، ایک جہیز کا ڈیمانڈ اور اوپر سے کٹنم کا ڈیمانڈ، سونے کا ڈیمانڈ، چاندی کا ڈیمانڈ، ایسے ہی ایک اور کہ بارات کا ڈیمانڈ۔ یہ سب تصور ہی نہیں ہے۔ آج ہم کتنے ہی مالدار ہو جائیں، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ، جتنے بڑے مالدار ہم میں سے کوئی نہیں ہے۔ ہم میں سے کوئی، ہمارے علم میں یہ بات ہے کہ کسی کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد ان کے مال میں اتنا سونا ہو کہ جس کو کلہاڑے سے کاٹ کر تقسیم کیا گیا ہو ورثہ کے درمیان۔ ہم میں سے ہے کوئی بتا سکتے ہیں؟ کسی کے علم میں ہو؟ 10 سال پہلے، 50 سال پہلے سنے؟ نہیں، انڈیا میں نہیں، وہاں فلاں فلاں ملک میں سنے؟ ہے ایسا ہم میں سے کسی کے پاس علم کہ کسی کے دنیا سے گزرنے کے بعد ان کے مال کو جب وارثوں کو جب تقسیم کرنے کی باری آئی تو ان کے سونے کو کلہاڑی سے کاٹ کر کے ان کے سونے کو تقسیم کیا گیا؟ اتنے مالدار صحابی۔ آج ہمارے پاس اگر لاکھ روپیہ ہے، کروڑ روپیہ ہے، ایسا دکھاتے کہ غریب پچھتاتا ہی پچھتاتا رہ جاتا، وہ سسکیاں ہی لے کر۔ ہے صحیح طریقے پر خرچ کریں۔ اللہ نے مال و دولت دیا ہے، کھلا دیں، ولیمے میں خرچ کر دیں، زیادہ لوگوں کو کھلا دیں، صحیح طریقے پر خرچ کریں، مگر رسم اور رواج پر خرچ اتنا نہ کریں جس کی وجہ سے پھر دوسروں کا نقصان ہو۔ یہ وہ صحابی اتنے بڑے مالدار ہیں۔ مدینہ اس وقت کتنا چھوٹا، آج تو جتنی بڑی مسجد ہے اسی کے درمیان مدینہ آباد ہے، اس میں ایک صحابی یہ بھی ہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے سب سے زیادہ ٹوٹ کر محبت کرنے والے، محبت کا حق ادا کرنے والے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں۔ آج ہم میں سے کسی رشتہ دار کو اگر کوئی نکاح کر رہا ہے، شادی کر رہا ہے، نہ بلائے تو ناراض ہو جائے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہ تعلیم دیے تھے اس تعلق سے، نکاح کے تعلق سے یہ طریقہ بتائے تھے اتنا آسانی کے ساتھ کرنے کے لیے کہ مدینہ منورہ میں نکاح ہو رہا ہے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کا علم بھی نہیں ہے۔ بعد میں جب معلوم ہوا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نکاح فرما لیے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو معلوم ہوا، آپ نے فرمایا ولیمہ کرو۔ سوچنے کی بات ہے آج کتنا خرچ کیا جاتا ہے، اتنے مالدار ہونے کے باوجود کتنی سادگی سے نکاح کیے۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم تھی۔ آج ہم اللہ کے حکموں کو چھوڑ چکے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طور طریقے کو ہم بھلا چکے ہیں۔ ہر عمل میں ہم اپنے طور طریقے کے حساب سے، لوگ کیا کیسا کر رہے ہیں اس طریقے کے حساب سے کرتے ہیں اور پھر اپنا رونا رو رہے ہوتے ہیں۔ یہ ہمارا قصور ہے۔ تو ضرورت ہے اس بات کی کہ جو بھی رسم رواج ہے اس تعلق سے اس کو ہم کوشش کریں ختم کرنے کی، سادگی کے ساتھ، لڑکے والے ہوں لڑکی والے ہوں دونوں طرف سے۔ دیکھیں بارات کا، اس کا بھی خلاصہ کر دیں، بات ختم کریں گے کہ بارات
ایک ایک جو رسم ہے کسی وقت جو بنی ایک موقع کے حساب سے اس وقت کی ضرورت تھی، مگر وہ ایسی ہی جو دیکھ لے قرآن کا حکم یا نبی کا طریقہ، سنت طریقہ، اس سے ہٹ کے جتنے بھی طور طریقے ہیں بعض دفعہ وہ کسی وقت میں اچھائی کے لیے، بہتری کے لیے شروع ہوئے، بعد میں وہ اتنا زور پکڑا کہ فرض واجب پیچھے رہ گیا، وہ آگے بڑھ چکا ہے ہمارے درمیان۔ اس کو ہٹانے کی ضرورت ہے، فرائض کو آگے لانے کی ضرورت ہے، نبی کی سنت کو آگے لانے کی ضرورت ہے، اس کو گلے سے لگانے کی ضرورت ہے۔ اس کا خلاصہ خالی دیکھ لیں، ذرا غور کر لیں کہ پہلے جو یہ بارات جو آج ہوتا ہے کہ ہمارے باراتیوں کو یہ کھلانا، یہ پکوان لڑکی والوں پر جو زور بنتا ہے، اس کی شروعات کہاں سے ہوئی، کیسے ہوئی؟ یہ بارات کا جو سسٹم شروع ہوا کہ پہلے زمانے میں جو سفر کر کے جاتے اور آتے تھے، دلہن کو لے کے آتے تھے بہت دور دراز، جہاں اگر سمجھ لے وجےوارہ ہی اگر شادی ہو رہی ہے، اب بور منچے سے وجےوارہ جانا ہے اور وجےوارہ سے لڑکی کو لے کے آنا ہے، راستے میں پہلے ڈاکوؤں کا حملہ ہوتا تھا، لوٹ لیتے تھے، عزت کا خطرہ تھا، ڈاکوؤں سے خطرہ تھا، جس کی وجہ سے بڑوں نے، اس وقت کے لوگوں نے یہ شروع کیا کہ کچھ لوگ ساتھ میں ہوں، ہماری ایک طاقت ہوگی، جوان قسم کے طاقتور لوگ ساتھ میں ہوں گے تو کوئی ڈاکو ہم کو لوٹ نہیں پائے گا، عزتیں خراب نہیں ہوں گی۔ تو اس مقصد کے لیے لوگ جاتے تھے۔ اس وقت یہاں سے شروع ہوا اور آج اتنا زور پکڑ لیا کہ لڑکے والے کہتے ہیں کہ ہم 200-500 بارات آئیں گے لے کر کے اور آپ کو یہ کھلانا ہے۔ لڑکی والا ایک لڑکی کو دے رہا ہے، یہی تو بہت کچھ دے رہا ہے۔ اسی پر بس نہیں ہونا چاہیے کہ ایک لختے جگر کو وہ اپنے سے رخصت کر رہا ہے، اس پر اور ڈیمانڈ پیسوں کا، براتیوں کے کھانے کا، جہیز کا، زیورات کا اور نہ جانے کیا کیا بات تک لوگ تانا دیتے ہیں۔ بہو کو ساس تانا دے رہی ہوتی ہے کہ دیکھو فلاں بہو کو میرے یہ فریج ملا ہے، یہ اے سی ملا ہے فلاں کمپنی کا، تو کیا لے کے آئی ہے؟ کیا اس کا رونا ہمارے گھر کو تباہ و برباد نہیں کر دے گا؟ یہ سب ہو رہا ہے۔ تو ان سب چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے کی، پاک صاف کرنے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ ایک معاشرہ بہتر قائم ہوگا، اور اس سے جو جرائم پیش آ رہے ہیں، اگر اس نکاح پر اگر آسانی کے ساتھ نکاح والے عمل کو اگر رائج کیا جائے، عمل میں لایا جائے، تو انشاءاللہ زنا کا جو راستہ ہے یہ دروازہ بند ہوگا، برائی ختم ہوگی۔ ہم سب اس پر فکر مند ہو۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔